अपनी बीवी की नींद कुदरे उधर गया थी? हाँ हो गया ठीक। तुसा इत्थे राती कल्ले होने हो? तो क्या करो जिसने बच्चा लवना हो रखी लेटी रहनी हो या लुत बनती भी हूँ जे कोई सहारा होया तो मैं कुछ क्या हो थे ये बेसारी मैं कुदर जाऊँ। राती जंगल भी आ, मकान भी इसनी दीवार भी टट्ठी भी। कोई मड़ा को चारा कोनी जे मैं इन्हों की चाड़ो या सीधियां करूँ उस आज की ये दर्द बड़ी स्टोरी आपके दिल को हिला कर रख देगी। अगर आपके सीने में पत्थर नमा दिल है तो वो भी आज पिघल जाएगा। ये स्टोरी है ज़मान बेगम की, जो कोठियाँ की रिहायशी हैं और तलाक याफ्ता हैं। ज़मान बेगम इस दौर जदीद में वीराने जंगल में रात की तारीकी हो या दिन की रोशनी, वह अकेले ज़िंदगी बसर कर रही हैं और ऐसी ज़िंदगी अल्लाह पाक किसी को न दिखाए। ज़मान बेगम जिस मकान में रहती हैं, इसकी पिछली दीवार हालिया बारिशों की वजह से गिर चुकी है और छत भी किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकता है और एक इंसानी जान का ज़िया हो सकता है। फिर उसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे जिनके पास माल और दौलत होने के बावजूद उनकी मदद नहीं की। ज़मान बेगम का एक बेटा है और उसके 4 बच्चे हैं। वो भी अपनी माँ को छोड़कर अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे और हम सब को माँ जी की मदद करने की तौफीक दे। ये तमाम स्टोरी माँ जी की अपनी ज़बानी सुनिए और वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही हैं वो भी देख लीजिएगा। आजकल के दौर में ये मकान आप देख सकते हैं जिसमें ये माँ जी इस घर में रह रही हैं। इसकी दीवार आप देखें, ये पीछे से गिर चुकी है और ये छत के मनाजिर हैं। ये छत है, ये वो मकान है। इसके मुकम्मल आप मनाजिर देखें जिसमें ये माँ जी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। कोई बहन भाई नहीं है। एक बेटा था, वो भी मजबूरी के आलम में इनका कहना है कि अपनी बीवी के साथ उसके 4 बच्चे हैं, वो भी यहाँ से इनको छोड़कर इस हालत में चला गया है और वो डडियाल किसी के घर में मेहनत मजदूरी करता है। और माँ जी यहाँ पर ये चरपाई जो पड़ी हुई है जिसके ऊपर बैठी हुई है, यहाँ पर रात को सोती हैं। ये 2022 गुज़र रहा है और ऐसे में जो हमारी ये माँ जी हैं, ये इस हालत में, इस कैफियत में रह रही हैं। हम लोगों के लिए भी सोचने का मकाम है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया हुआ है कि उनसे भी पूछा जाएगा कि जो माल और दौलत मैंने दिया था, आपके देखने के बावजूद आपने इन लोगों की मदद नहीं की कि ये किस हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये मकान के अंदरूनी मनाजिर हैं जिसमें ये माँ जी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ये देखें कि पीछे से दीवार गिर चुकी है और ये सब मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये किसी भी वक्त जो बाकी है छत, वो भी ज़मीन बोस हो सकती है। क्या हकीकत है ये आपके सामने है। हमारी कोशिश होती है कि आपको जहाँ पर मनफरद और दिलचस्प सी स्टोरियाँ दिखाते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की भी हम आवाज़ बने जो आप लोगों की मदद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया हुआ है, ताकि आपका वो माल ऐसी जगहों पर भी खर्च हो जिसमें आपको दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी मिले। जब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके ऊपर खुश होगा और आपके माल और दौलत में मज़ीद जो तरक्की और कामयाबी अता करेगा। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कोटली की तहसील सेंसा के गाँव कोठिया में। आज जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इंतहाई दुख बड़ी और दर्द बड़ी ये स्टोरी है। वो इस वजह से है कि एक माँ जी इस मकान में रह रही हैं और उनका एक बेटा है, वो भी अपनी बीवी के साथ इस घर से कहीं और शिफ्ट हो चुका है। मगर ये माँ जी इस घर में यहाँ पर अकेली रहती हैं। इस घर की हालत क्या है आप देखेंगे और ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इस दौर में जब हम बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों में रहने की ख्वाहिशमंद होते हैं और ऐसे में हमारी जो माएँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग जो इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रखे हैं, उनका भी हमारे ऊपर हक़ है और उनकी भी हमारे जो साहिब इस्ताद लोग हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उनके ऊपर उनकी भी उम्मीदें होती हैं, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं कि वो भी किसी पक्के और अच्छे मकान में ज़िंदगी बसर करें। जब वो इस खुदा न खास्ता कोई भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं
تو وہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ہمدردی ظاہر کرتے ہیں کہ فلانے شخص کے ساتھ ہماری اتنی ہمدردی تھی، لیکن ہم اس وقت تک کچھ بھی کر نہیں پاتے جب تک کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ آج ہم آپ کو اس مکان کے مناظر دکھائیں گے جس میں ماں جی یہ اکیلے اس مکان میں رہتی ہیں، اور اس کی حالت اندر سے کیا ہے یہ اندر چل کے آپ خود دیکھیں گے اور ماں جی کی زبانی سنیں گے کہ وہ کس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ساڑھے نال عمر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ گل دسو کہ یہ مکان اس نے جڑا ہے سروتال دی اس لیٹ رہے ہو؟ اس سائڈ لیٹنے اور کو درجہ ماڑی جگہ اج گری ہے کوئی نہیں۔ 6 سال اتھا پڑوسی نے مکان ہی رہی ہیں، پھر بزرگوں جگہ دیتی تھا اپنے لاگے، پھر اتھا مکان بنائے، اور بہن نہیں پرا نہیں ماسی نہیں پھوپھی نہیں نونکا ہے مڑا کوئی نسل ذات نہیں۔ بچے شچے کون تساں؟ ایک ہے بچہ لانی دولت، وہ بھی بیوی نالا چھوڑی گیا تھی تساں؟ وہ کیا کرے، پھر اس نے 4 بچے تو وہ مجبور بابا۔ اچھا، ہاں تو اپنی بیوی کی نیند کدھر ادھر گیا تھی؟ ہاں ہو گیا ٹھیک۔ تو تساں اتھے راتی کلے ہونے ہو؟ تو کیا کروں، جس نے بچہ لونا وہ رکھی لیٹی رہنی ہے، یا لوت بنتی بھی ہوں جے کوئی سہارا ہوا تو میں کچھ کیا تھی بے ساری ہے میں کدھر جاؤں۔ راتی جنگل بھی آ مکان بھی اس نے دیوار بھی ٹٹھی بھی کوئی مڑا کو چارہ کونی جے میں انہوں کی چاڑوں یا سیدھیاں کروں اس لئے منگی پنی ڈڈیال جی ہوں تو میں اپنا ٹائم ٹپایا بچے نہیں ہاتھ ٹھیک ہے۔ بچہ منگی پلی دا جوان کیتا نے مزدوری کیتی نے تو جوان کیتا۔ اچھا تو آخر یا لات ہوئی گی ہوں مڑا تھے بے سارا ہی میں کس کی آخاں جڑا مکی چاڑی دا گریب شرہ میں جانے جائے کوئی نہ بیڈ پریشن نہیں مریض گیا دلانی مریض گیا ہر بندے پتایا اپنی دوائیاں پوریاں کراں یا میں مستریاں کھدیاں یا میں کچانا کیا کراں میں۔ کیا فون شون کرنا کوئی اچھنا پتہ نہیں کرنا کہ ماڑے امی اور پیچھے کلے مکان کوئی نہیں جس نے چسا رہنے کمرہ اس نے بھی یہ دیوار ٹٹھی بھی کسا ٹائم بھی ٹہی سکنا؟ بچے نہ اتھا چارہ کونی جڑی گل رکھی تو سچی ہے اتھا چارہ کونی جڑی تنخواہ ہونی وہ کسا نے کار ملازم جڑی تنخواہ ہونی وہ اگلے چاہیے کنے دے کیا کرے۔ اچھا ہاں تو وہ نہیں آخنے کہ تساں اپنی والدہ یا تساں نہیں کلے یا اتھے تو تساں انہاں کول جو بنے جوگا وہ پرائی لوگوں وچ نہیں نہ بنے جوگا انہاں کی کس طرح بات تسیں پتہ ہے مول معاشرہ ڈڈیال نہ ہو رہا۔ اچھا ہاں تو ان تساں کیا آخنا چاہنے ہو کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح اپنی ماما بہنائی ہے اس طرح رہ اللہ کری دے میں کی کوئی 4 گائی کمرہ بنائی دے چھڑو جس میں اپنا یہ سامان سٹا ہوں میں مزدوری قابولی کرنا گرہ پشرہ جانے جو بھی کوئی نہ دا یہ جیتی ہی اللہ دشمنے نے کارنا پیدا ہے جس طرح میں ہوئی ہمارا باز اللہ تی بغیر کوئی نے۔ مائی اور درد بڑی کہانی تساں نے سامنے یا کس طرح واہ پکار کرنے کہ اس طرح نہیں آنے کی زندگی کو نہ ہونا بھی بہتر آ کہ جس نہ کوئی پین نہ پرا جس مکانے اس جڑی جگہ ہی ہے یہ بھی کسا انہاں کی دیتی بھی جس نے رہنے تو خاوند انہوں نے فوت ہوئی ہے طلاق شدہ ہی اچھا جھوٹ کھستی مارا ہوں میں لالوچ کرا تو جھوٹ مارا وہ پیونی جزات سے اس کھسی گندی تلہ جلو گجرا اچھا اس کڈی جڑیاسا مڑے امی اور کی ماری کٹی انہوں نے بہت پڑنی کڈی چھڑیاس میگی کڈی جڑیاس کر جمائی رکھ۔ اچھا تساں نے جڑے خاوند سے وہ کر جمائی سے ہاں تے جڑی جگہ سی تساں نے نہ ہوئی اسی جگہ مڑا نہ سی وہ دینے ظالم ہو۔ اچھا ہاں میں بچہ کی نہیں نسنے نہیں کوشش کی مڑے اس لیے جی بھی گاہ بجے وے اچھا کوئی نہیں کمے نے اسی بڑیاں لاتاں کی تھیاں تو تساں پھر چھوڑی تے اتھوں آئی ہے؟ میں اتو چھوڑی تو مامیاں کو لٹھی آئی مامے اللہ ملا یہ میری انہوں نے مکونا وچ رہی گئی تو پھر بزرگاں ہے جی ہوں تھوڑا بچہ ہے تو کیا کہوں کر جی میں لاگے تو کی جگہ دینا ہے اچھا اتھا منگی پینی تا چلو جڑی ماڑا کول مدد ہوئی وہ میں بھی کرساں اتھا سارے پیڑوں پراروں میں کی چھپڑی جاڑی دیتی۔ آج کی جو سٹوری ہے انتہائی دردناک ہماری بھی مائیں بہنیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لائے ایسے مناظر نہ دکھائے جو ہم نے آپ کو آج دکھائے ہیں۔ یہ ماں جی ہیں ان کا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ایک بیٹا تھا وہ بھی اس کی شادی کی اس کی 4 بچے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ماں ہی ہوتی ہے پھر بھی اپنے بیٹے کی طرفداری کر رہی ہیں کہ وہ بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے اس کے 4 بچے ہیں وہ بھی لے کر ڈڈیال کسی کے گھر میں رہ رہا ہے وہاں پر محنت مزدوری کر رہا ہے گھر کا نظام اپنا چلا رہا ہے لیکن اپنی والدہ کی جو حالت ہے وہ
دیکھنے کے قابل ہے، اور کس قدر یہ دکھ اور درد میں یہ زندگی گزار رہی ہیں۔ اس جنگل میں، ویرانے میں یہ اکیلے زندگی بسر کر رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں، بیمار بھی ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کے جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کی یہ محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے ان کو جگہ بھی دی ہوئی ہے۔ اور یہ جو مکان ہے، اب اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، جس جگہ پر، جس چرپائی کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی چرپائی یہاں پر پڑی ہوئی ہے، دوسری کے اوپر جو تھوڑا بہت سامان ہے وہ پڑا ہوا ہے، یہاں پر رات کو یہ زندگی بسر کرتی ہیں، رات کو یہ سوتی ہیں، لیکن ان بارشوں کی وجہ سے یہ جو دیوار نیچے سے یہ گر چکی ہے، اور یہ بھی کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ جو چھت ہے یہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ یہ یہاں پر رات کو سوئی ہوئی ہوں تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے مال و دولت آپ کو اس وجہ سے دی تھی کہ آپ جو میری مخلوق ہے، جو اس کے حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ان کے اوپر بھی آپ خرچ کریں، ان کی بھی مدد کریں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہماری اپیل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوئی ہے کہ وہ ان ماں جی کی مدد کریں، اور ان کے لیے ان کا کہنا ہے کہ 1 یا 2 کمرے جس میں یہ سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ جس طرح لوگوں کے بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں ہیں، ان کی یہ خواہش نہیں کرتی، اگر 1 کمرہ بھی پختہ ہو جائے تو اس میں آرام سے کم از کم یہ سکون سے سو تو سکیں۔ جو بھی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، خود آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں یا جیسے بھی، تاکہ ان ماں جی کا گھر بن سکے اور یہ بھی سکون سے رہ سکیں اور کسی بھی خطرے سے نکل کر یہ زندگی گزار سکیں۔ آج کی ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ان ماں جی کی جو درد بھری کہانی سننے کے بعد اگر ان کے دل میں ذرا سے بھی ترس آئے، یہ خیال آئے کہ ہماری بھی یہ ماں ہیں، ہماری بھی یہ بہن ہیں، ہمیں ان کی ضرور مدد کرنا چاہیے، جو اس حالت میں اور اس کمرے میں رات کو سوتی ہیں، کسی بھی وقت یہ زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس کی پیچھے والی دیوار پہلے یہ گر چکی ہے، یہ آپ ملبہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی چھت کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چھت کی حالت کیا ہے۔ کسی بھی لمحہ یہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، ہم بھی خوف میں مبتلا ہیں، جن کی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں پر بیٹھنا بھی موت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر اگر ہم یہاں پر بیٹھیں گے تو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ گر سکتا ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ اپنی ماں اور بہن سمجھ کر ان کے مکان کی تعمیر کے لیے جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں، اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں، تاکہ یہاں پر ہم ان کو ایک زیادہ تو نہیں صحیح 1 کمرہ بھی اگر ہو جائے جس میں یہ سکون سے سو سکیں کم سے کم، یہ تو تمام ان لوگوں کے لیے یہ دعا کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، اور وہی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھنے کے بعد ضرور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور ضرور اپنی استطاعت کے مطابق ان ماں جی کی مدد کریں گے، اور ان کے مکان کی تعمیر کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں گے۔